بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ والمعانی الناقدۃ للوضوء، وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں یا جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معانی کہا جاتا ہے ان اسباب کو، ان چیزوں کو جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا فرمایا کل ما خرج من السبیلین، کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والدم، اور خون جو ہے اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقیح، پیپ کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والصدید، ریشہ کے نکلنے سے، زرد پانی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اذا خرج من البدن، کہ جب وہ نکلے بدن سے، فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، اور پس وہ تجاوز کر جائیں الی موضع، اپنی جگہ سے، تو لاحق ہوتا ہے اس پر پاکی کا حکم۔ یعنی خون، ریشہ، پیپ، یہ اپنے جگہ سے نکل کر، یعنی زخم سے نکل کر بہہ جاتے ہیں اپنی جگہ سے، تو اب اس پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، پاکی حاصل کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ والقیء اذا کان ملء الفم، اور قے جب ہو مل الفامی، منہ بھر کر، مل الفامی یعنی منہ بھر کر جب قے آئے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والنوم مضطجعا، اور نیند جب کروٹ کے بعد لیٹا ہو انسان، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ او متکئا، یا ٹیک لگا کر لیٹا ہو۔ او مستندن، یا کسی چیز کا سہارا لے کر انسان لیٹا ہو، سو رہا ہو۔ الی شیء لو ازیل لسقط عنہ، کہ اگر وہ چیز جس کے ساتھ وہ سہارا لے کر ٹیک لگا کر لیٹا ہوا ہے، اگر اس کو کھینچا جائے تو انسان گر جائے نیچے، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر گرتا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر بے ہوشی کا طاری ہو جانا، عقل پر بے ہوشی کا غلبہ آ جانا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ والجنون، اور انسان کا پاگل ہو جانا، اس کو جنون لاحق ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور قہقہہ لگا کر ہنسنا ہر رکوع و سجود والی نماز میں، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور قہقہہ لگا کر نماز میں ہنسنا، رکوع و سجود والی نماز ہو تو یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور نماز کو بھی توڑ دیتا ہے۔ قہقہہ کہتے ہیں کہ اتنی بلند آواز سے ہنسنا کہ خود بھی سنے اور اس کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سن لے، تو اس سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس طرح ہنستا ہے کہ خود تو سنتا ہے، ساتھ والا نہیں سنتا، تو اب اس کی نماز تو ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ویسے مسکراتا ہے تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ فرض الغسل، اگلا مسئلہ ہے غسل کے فرائض کون سے ہیں۔ المضمضۃ، کلی کرنا، یہ غسل کا پہلا فرض ہے۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ وغسل سائر البدن، اور تمام جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ یعنی غسل کے تین فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ وسنت الغسل، اور غسل میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں، فرماتے ہیں ان یبدأ المغتسل بغسل یدیہ وفرجہ، یہ کہ غسل کرنے والا سب سے پہلے غسل یدی، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، سب سے پہلے ابتدا کرے غسل کرنے والا کس سے، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ، وفرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھوئے، ویزیل النجاسہ، اور نجاست کو زائل کرے، یعنی جسم پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو ختم کرے، ان کانت علی بدنہ، اگر اس کے بدن پر ہو۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کرے کس طرح، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے وضو کرے، الا غسل رجلی، لیکن اپنے پاؤں کو نہ دھوئے۔ ثم یفید الماء علی رأسہ، پھر وہ اپنے سر پر پانی بہائے، وسائر بدنہ ثلاثا، اور اپنے جسم پر پانی بہائے، کتنی مرتبہ، ثلاثا، 3 مرتبہ۔ ثم یتنحى عن ذلك المکان، اور پھر وہ ہٹے عن ذلك المکان، اپنی جگہ سے۔ یتنحى معنی ہوتا ہے جدا ہونا، عن ذلك المکان، مکان جگہ، اپنی جگہ سے جدا ہو جائے۔
فیغسل رجلئی، اور اپنے پاؤں کو دھو لے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پانی ٹھہر جاتا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ غسل خانے میں جو نہا رہا ہے وہ اپنے پاؤں نہ دھوئے، لیکن آج کل کے دور میں پانی نہیں ٹھہرتا، اس لیے پاؤں بھی دھو لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرِهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ، اور عورت پر یہ نہیں ہے کہ ان تنقض ضفائرها، کہ وہ اپنے بالوں کی مینڈیاں کھولے، یعنی چوٹیاں جو باندھتی ہیں عورتیں ان کو کھولے، یہ اس پر ضروری نہیں ہے فی الغسل، غسل میں۔ اذا بلغ الماء اصول الشعر، جب کہ پہنچ جائے ماء پانی، اصول الشعر بالوں کی جڑوں تک، یعنی اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو اب عورت کو اپنے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اوپر پانی بہے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا تو اب اس کی مینڈیاں عورت کے لیے کھولنا ضروری ہیں۔ آگے ہے والمعانی الموجبۃ للغسل، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ معانی میں نے پیچھے بتایا کہ معانی اسباب کو کہا جاتا ہے، الموجبۃ واجب کرنے والی، للغسل غسل کو، یعنی غسل کو واجب کرنے والے اسباب کون سے ہیں، چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ، انزال المنی، منی کا نکلنا اپنی جگہ سے دفق ٹپک کر اور شہوت کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی کی بھی منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ٹپک کر نکلتی ہے تو اب اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ والتقاء الختانین من غیر انزال، اور دو شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، من غیر انزال، چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو پھر بھی اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ التقاء معنی ہوتا ہے ملنا، ختانین شرمگاہوں کا۔ والحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے بعد بھی عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہے غسل کی سنتیں کون کون سی ہیں، کن وجہ سے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ وسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ، اور سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غسل کرنا جمعہ کے دن، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ والعیدین، اور عیدین کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ والاحرام، اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وعرفہ، اور میدان عرفات میں جانے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ولیس فی المضج والودج غسل، مضی اور ودی میں غسل نہیں ہے، وفیہما الوضوء، ان دونوں میں وضو ہے۔ اب مضی اور ودی کس کو کہا جاتا ہے؟ مضی کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ ایک بریک پانی ہوتا ہے جو منی سے بریک ہوتا ہے، انسان کو نکلتا ہے شہوت کی وجہ سے، اور ودی ہے کہ پیشاب کے بعد جو انسان کو قطرے آتے ہیں، پیشاب کے بعد پانی نکلتا ہے تو اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں انسان کو آتے ہیں تو اب اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں وضو کر لیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز ہے۔